جی اب یہ ذرا سمجھ جائیں کہ جو قتل اور اس نے شہباز شریف نے ایک اور میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں، کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے۔ اور اس دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں ہے کہ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، یعنی چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی قتل نہیں کروانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ نہ میں سب کو کوئٹہ کو پتہ ہے نہ میں نے اس کو قتل کروایا نہ یہ ذل شاہ کو، لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے کے یہ ماسٹر ہے۔ اچھا یہ قتل یہ ہو گیا، جب مرڈر کیسز یہ میرے پاس ایک ایف آئی آر ادھر کی کٹی ہوئی ہے اور ایک انہوں نے ذل شاہ کے اوپر اور چینج کر کے کٹوا دیے۔ پھر آ جائے جی دہشت گردی، زیادہ تر اب میرے پر کیس دہشت گردی کی عدالتوں میں ہیں۔ اب وہ دہشت گردی کے کیسز کیسے ہیں؟ 9 میں سے پہلے کیسز ہیں۔ وہ کیسز کیا ہے جناب؟ میں کوئی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے، کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، کوئی مظاہرہ میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جناب عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس۔ ایک الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ آپس میں کچھ ہوتا ہے، مجھے کیا پتا، عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ۔ مریم نواز کی ویڈیو ہیں سب کے پاس کہ یہ جا کے یہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے نیب کے اندر تو پتھراؤ کرتے ہیں نیب کے اوپر، گاڑی بھری ہوتی ہے جس میں پہلے پتھر لے کے جاتے ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے۔ کوئی کیس ہوا اس کے اوپر؟ کوئی دہشت گردی کا کیس ہوا؟ کوئی کیس ہوا؟ تو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی ڈیمونسٹریشن کی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا۔ اچھا پھر 9 میں آ جائیں، اب 9 مئی کے بعد میرے اوپر ایک اور بارش ہوگی ہے کیسوں کی۔ اب ہر روز کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کہ وہ جو میاں والی میں وہ جو جہاز جلایا گیا تھا وہ اس میں بھی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے، ساری جگہ کیسز آ گئے۔ اب یہ پہلے 9 مئی کو کلیئر کر دیں۔ 9 مئی کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو عمران خان کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب مظلوم میں ہوں، مجھے اٹھایا جا رہا ہے ایک دہشت گرد، ایک مجرم کی طرح، وہاں سے ڈنڈے مار کے رینجرز نہیں کمانڈوز تھے، کیونکہ جو میرے 4-5 کمانڈوز تھے ان کو وہ تو ایک دم پہچان گئے کمانڈوز تھے، کمانڈو ایکشن میں جو مجھے وہاں سے اٹھایا گیا۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کی اس کو ذلیل کیا گیا؟ لوگوں کو مارا گیا، وہاں کے سٹاف کو مارا گیا، جو وہاں سٹاف بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا، ہائی کورٹ کا سٹاف، وکیلوں کو مارا گیا، ڈنڈے مارے گئے، وہ بیچارے 4-5 گارڈز تھے اتنے زیادہ، انہوں نے ان کو مارا، میرے لگا ڈنڈا، جس طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے۔ اب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، ذلیل کیا مجھے۔ اس کے اوپر جو ریاکشن آیا وہ آنا تھا، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، تو کیا لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے، اور صرف ریاکشن یہاں نہیں آیا، جدھر پاکستانی انٹرنیشنل تھا وہاں ساری جگہ ریاکشن آیا، ریاکشن آنا تھا، کیونکہ لوگ مجھے 50 سال سے جانتے ہیں، تو جو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے اوپر ریاکٹ ہی کرنا تھا۔ تو مظلوم یعنی ظلم میرے پہ ہوتا ہے، میرے لوگوں بالکل ان کی جائز ہوتی ہے کہ وہ آ کے پرامن احتجاج کریں، کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے۔ ایک ناانصافی ہوتی ہے، اس کے اوپر پرامن احتجاج کرتے ہیں، اور صرف پاکستان، پھر سے میں کہتا ہوں اب انٹرنیشنل جو ہوتا ہے، کیا وہاں بھی وہ غلط لوگ نکلے تھے؟ اس سب کو ایک بس جناب فوج کے خلاف کچھ ہو گیا، شہداء کے خلاف کچھ ہو گیا، اس کو اس مد میں ڈال کے کہ وہ بات نہیں کرتا کہ وہاں گولیاں چلائیں گئی، نہتے لوگوں کو مارا گیا۔ 25 لوگ کم از کم انہوں نے مارے ہیں، کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے، جو پولیس نے 25 لوگوں کو گولی قتل کیا، شہید کیا۔ میں کہتا ہوں کیونکہ پرامن احتجاج حق کے لیے، ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا تو ہمارا حق ہے، اس کے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا، اور وہ شہید ہیں۔ جو انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ 16 کے پاس ہماری ایڈریسز ہیں، جو 16
جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دی. وہ بیچارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, مشکل سے نام دے رہے ہیں. جو باقی 8-9 ہیں وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے, کیونکہ وہ ڈرے ہوئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. اس طرح انہوں نے, جس طرح ذلے شاہ کے گھر ساری پہنچ گئی تھی ان کی ساری پنجاب کے آئی جی اور سارے, اور اسے جب اس کی جب باڈی تھی تو اس کو کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا, زمین پہ پڑا, یہ ملا ہے سائڈ پہ. جو سارے باڈی کے اوپر جو پوسٹ مارٹم میں تشدد کے, کیونکہ کبھی ایکسیڈنٹ میں بھی تشدد ہوتا ہے, تو ساری پولیس پہنچ گئی اور وہ بیچارے پیچھے سہم گئے. اسی طرح سارے جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ہوا ہے وہ سارے سہم گئے. 9 کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا, اور 16 جو ہیں ان کو وہ دے نہیں رہے, ان کو رپورٹ نہیں دے رہے, ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے. تو پہلے تو ان کو قتل کیا, شہید کیا, اس کے بعد انہی کے اوپر دباؤ ڈال دیا, جو مظلوم ہے انہی کے اوپر ڈال دیا, کیسز بھی ان کے اوپر کر دیے. اس کے علاوہ جو ٹوٹل گولیاں لگی ہیں وہ 100 سے 200 گولیاں لگی ہیں. جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں لے گئے جن کو گولیاں لگی تھی. 3 کی ٹانگیں کٹ گئیں, 1 پیرالائز ہو گیا جو پیچھے گولی لگی, لیکن صرف وہ بلڈنگز کو آگ لگا دی. بھئی ہم سارے مذمت کرتے ہیں. وہ ججمنٹ میں دیکھ لیں چیف جسٹس کی, کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا, انہوں نے بتایا کہ جی, میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں. 27 سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ قانون کے بیچ میں رہ کے ہم نے ہمیشہ, اور رہے ہیں قانون کے بیچ میں, ہمیشہ احتجاج ہم نے قانون کے بیچ میں کیا. ہم نے جب 126 دن کا دھرنا دیا, مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہمارا پروٹیسٹ تھا. کیا ہوا, کیا لڑائی, کوئی لڑائی ہوئی, کوئی لوگوں کو مارا داڑا, ساری دنیا آتی تھی پروٹیسٹ کر کے چلی جاتی تھی. میں نے کوئی 70 جلسے کیے پاور سے نکلنے کے لیے, تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں. کوئی بتائیں کوئی کسی قسم کا انتشار ہوا, مجھے گولیاں لگیں تو کوئی بلڈنگ جلائی گئی. تو یہ جو ہوا ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں. ہر چیز کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی. ہمارا کچھ سن ہی نہیں رہا. ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ اندر گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے جا کے یہ جو جلائی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کور کمانڈر کا گھر, اس کے اوپر صحیح انویسٹیگیشن ہو, آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے تو پنجاب پولیس آئی جی پولیس سے پوچھے. جب کیپٹل ہل کے اندر واشنگٹن میں جب ٹرمپ کے سپورٹرز چڑھ گئے, سب سے پہلے انہوں نے پولیس چیف کو خارج کروایا, اس سے فارغ کیا. تو اس سے کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا؟ اوپر سے یہ کہہ رہے جی عمران خان ملٹری کورٹ میں, یہ عمران خان اس میں ملوث تھا. تو انہوں نے تو پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا تھا کہ اس کو استعمال کرنا ہے ایک پوری جماعت کو, جو سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, جو کر رہے ہیں لوگوں سے. یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ملک اتنا نیچے چلا جائے گا, کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بھی جانے سے پہلے کہتے تھے, نہ تم نے عورتوں کو, مخالف دشمنوں کی, نہ عورتوں کو, نہ بچوں کو, نہ بوڑھوں کو, نہ درخت کاٹتے ہیں. یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور نہ عورتیں دیکھتے ہیں, نہ بچے دیکھتے ہیں, نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں. جس طرح کا ان کے رشتہ دار, ان کے جاننے والے سب کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایسی کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف اس وقت ہو رہا ہے. اور آڑ کس کی لے رہے ہیں؟ جناب بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے 9 مئی کو. تو 9 مئی کو جو میرے سے ظلم ہوا, جو شروع ہی ہوا, جس کی وجہ سے سارا کچھ ریاکشن ہوا, اس کے اوپر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی. اور اس لیے میں یہ ابھی تو جو کیسز اب بن رہے ہیں, اس کی آڑ لے کے ہر دوسرے دن ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے, جو 180 تک پہنچ چکا ہوں. اور یہ اب ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھروں. کوئی میاں والی میں کیس ہے, فیصل آباد میں کیس, جدھر جی وہ 9 مئی کا بنا کے جس کو کیسز ہے. تو کوشش کر رہا ہوں, ملک سے تو نہیں بھاگوں گا. ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں, اور جیل میں ڈال دیں گے. تیار ہوں میں جیل کے لیے. صرف ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ 144 سے لگا دیتے. ایک یہ نیا ڈرامہ شروع کیا. ہم اب الیکشن کیمپین 8 مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں. 7 مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے طے کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی, کہ ہم اپنی, کیونکہ سپریم کورٹ 30 اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے, تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا.
صبح پتہ تو چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ گئی، راستے بند کر دیے ہیں، واٹر کیننز آ گئی ہیں، ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی جو ریلی، اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، اب میں نے ریلی جوائن کرنی ہے، پتہ چلا جناب ٹیئر گیسنگ ہو گئی ہے، میرے گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن اس دن ذیل شاہ قتل ہو جاتا ہے، اور جو تشدد سے اس کو بیچارے کو شہید کرتے۔ اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں، 14 مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے 18 مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیئر ہونا ہے، میجسٹریٹ کے کورٹ میں، 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے، وہ 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ جو کیس تھا، میں کہہ رہا ہوں، ہماری سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا، وہ سارے باہر پولیس کو کہہ رہی ہے، وہ سن ہی نہیں رہے۔ اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں، جو CRPC کرمنل کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے، اس کے مطابق اگر آپ وکیل آپ کو ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے کہ عمران خان 18 کو پہنچے گا تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں کا جناب جو CCPO ہے اس کے پیچھے میرا